والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز ہے، قبلہ روحوں کے زمین ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سب کی ایک ہوئے. حاضرین اکرام، سامعین اکرام، عزیزان محترم مسلمان بھائیوں، نماز عظیم عبادت اس لیے ہے، اس نماز کے اندر اللہ کی بڑائی بہت زیادہ بیان ہوتی ہے، اور جس چیز میں اللہ کی بڑائی بہت زیادہ ہو اس چیز میں افضلی ہونا ہے، بہتری ہونا ہے. 4 رکعت کی نماز ہے، 22 مرتبہ بندہ کہتا ہے اللہ بڑے اللہ بڑے اللہ بڑے. اب ایک نماز میں اگر 22 مرتبہ بندہ کہے اللہ بڑے، تو پھر 2 نمازوں کا سوچئے، 3 کا سوچئے، 4 کا سوچئے، 5 کا سوچئے. 5 آذانیں ملائیں، 5 اقامتیں ملائیں. اللہ اکبر، سوچ سے بھی باہر ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. او میرے پیارے پیغمبر، یا ایھا المدثر، او بستر اوڑھنے والے. کبھی بستر پہ آئے، اللہ نے بستر کا نام لے کے کہا یا ایھا المدثر، او بستر اوڑھنے والے. ہمارے نبی کا اللہ نے نام نہیں لیا. سورۃ کاف کے اوپر لکھا ہوا ہے کبروا تکبیرا. اللہ بڑے کی بڑائی بیان کرو. اللہ بڑے، ساری مخلوق چھوٹی، لیکن اللہ بڑے ہو کے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا محمد نہیں کہا. پورے قرآن کو بڑا چھوٹے کا نام لے سکتا ہے، پھر بھی بڑے اللہ نے چھوٹے کا نام نہیں لیا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کا مقام بہت زیادہ. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے بستر اوڑھنے والے. دوسری صورت یا ایھا المزمل، اے کملی والے، کمبل اوڑھنے والے. یا ایھا الرسول، اے میرا پیغام پہنچانے والے. کتنا احترام ہے اللہ کے پاس، لقب دے دے کے پکارا. یا ایھا المدثر، اے بستر اوڑھنے والے، قم
کھڑے ہو جائیے، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اب 40 سال گزر چکے ہیں، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب بیداری کا وقت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ اس لیے ڈریں گے کہ ان کو بتاؤ تم سارے چھوٹے ہو، اللہ بڑا ہے۔ قم، کھڑے ہو جائیے، فَأَنذِرْ، نذیر بنیے، وَرَبَّكَ، رب کو سامنے کر کے، فَكَبِّرْ، بڑائی بیان کیجئے۔ مل کے بولو سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو بڑی کی بڑائی بیان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اور میرے پیارے پیغمبر، آپ کا سجدہ اعلیٰ، آپ کا رکوع اعلیٰ، آپ کا بدن اعلیٰ، آپ کی تلاوت اعلیٰ، آپ کی شان شوکت اعلیٰ، اللہ کے بعد آپ کا پہلا نمبر۔ لیکن اگر آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ اور اعلیٰ۔ جب آپ کہیں گے اللہ بڑے ہیں، آپ تو ساری دنیا سے بڑے، اور آپ سے پھر اللہ بڑا، تو دنیا کا بڑا کہتا ہے اللہ بڑے۔ یہ کوئی اور ہی پھر عظیم کا رواج ہے، یہ اور ہی مزہ ہے دنیا کا۔ جس کے سامنے محمد رسول اللہ کا سر سجدے میں پڑا ہو، وہ کتنا عظیم اللہ ہے۔ جس کے سامنے محمد رسول اللہ کا رکوع اور سجدہ ہو، وہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عید کے دن آتے ہیں، 2 دن پہلے مولوی آپ کو بتا دیتا ہے یہ پڑھنا ہے، ورنہ عید کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دینداروں سے پوچھو، ان کی گلیوں کوچوں میں یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ اور بھول گئے، اصلی نعرہ یاد آ گیا، سارے رہ گئے۔ جو رہنے والا نہیں ہے نا وہی یاد آ گیا۔ ہاں دنیا رہ جائے، کلمات رہ جائیں، خواشیں رہ جائیں، جو رہنے والا نہیں ہے وہ اللہ ہے۔ هو الاول، وہ پہلے تھا، والآخر، پھر بھی ہوگا، ظاہر، اوپر بھی ہے، باطن، اندر بھی ہے۔ جو دریاؤں کی تہ میں مچھلیوں کی خوراک پہنچائے، بولو کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جو آپ کے راز کو، آپ کے سینوں کی بات کو، آپ کی ضرورتوں کو جانے اور تا سانس پورا کرے، وہ کون ہے؟ اسی کو کہتے ہیں اللہ بڑے۔ اور اتنی بڑی بڑائی حج میں نہیں، جتنی بڑی بڑائی کے ہوتی نماز میں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم فرماتے ہیں قوم، اٹھ جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کریں۔ اور رب کی بڑائی کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ دنیا والوں، اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسے عملوں کی طرف آؤ کہ اللہ پہلے معاف کر دے، پھر اس کے بعد جنت دے دے۔ سارعوا، جلدی کرو، مغفرۃ من ربکم، رب کی معافی کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین سے لے کے آسمان تک ہے، جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے جنت کی، تو پھر لمبائی کتنی بڑی ہوگی۔ اس جنت کی طرف آنا چاہتے ہو، اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، تو ایک کام ہے سارعوا، جلدی کرو ان اعمال کی بات۔ اللہ علماء کے درجے بلند فرمائے۔ یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں قرآن کون سمجھاتا؟ یہ علماء نہ ہوتے تو آپ کے ملک کا نام کوئی اور ہی ہوتا چلتا، کیوں ہندوؤں کا ملک تھا، ہندو ہی نام ہوئی۔ اللہ علماء کے درجے بلند فرمائے، علماء کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔
علماء کی وجہ سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ علماء اس کی تفسیر میں گئے تو علماء نے کہا، سعید بن جبیر انس بن مالک صحابی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عرض کرتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرض نماز کی جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے وقت تکبیر اولیٰ کو پکڑ لینا مغفرت کی ہے، جنت۔ فرض نماز کی جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کو پکڑ لینا قرآن کی اس آیت پہ عمل ہے کہ آپ نے جلدی کر دی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ ورنہ تو سارے اعمال دین کے ہیں، لیکن علماء کے اللہ درجے بلند فرمائے، یہ تفسیر کر کے ذہن بنایا کہ نماز پڑھنی بھی ہے، پھر جماعت سے پڑھنی ہے، اور ٹال مٹول کے نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہنچ کے پڑھنی ہے۔ یہی تو تکبیر اولیٰ ہے کہ جس کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے آذان دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندے، دکان ہے تو نماز کو بھی جانا ہے، خبردار، گھر میں ہے تو نماز کو بھی جانا ہے، خبردار، دنیا کا کوئی کام بھی کر رہا ہے، مقصد کا ہے، بے مقصد ہے، لیکن آذان ہو گئی، مسجد کو بھی جانا ہے، ذرا تیار ہو جا۔ مومن کو تو بتایا نہیں جاتا، مومن تو ہر وقت تیار رہتا ہے، تھوڑی سی کمزوری ایمان کی ہوتی ہے، پھر ذرا جگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر کسی کو پتہ ہے ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، ہفتے میں پڑھنی ہے، اتوار میں نمازیں پڑھنی ہے، آگے پیچھے ساری نمازیں 5 ہیں، پڑھنی ہے۔ لیکن پھر بھی جب اتنا لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے، بجلی خرچ کی جاتی ہے، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز، دائیں سے، بائیں سے، وقت سے، اور کہتے ہیں اس آذان سے کوئی وقت خالی نہیں۔ آج تو موبائل ہے، اس موبائل کو ذرا چلاؤ، تھوڑا سا پتہ چلے گا، جس وقت ایک وقت ختم ہوتا ہے آذان کا، دوسرے ملک میں اس وقت دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، جو ہی اس کا وقت ختم ہوتا ہے اگلی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نام کے بغیر کوئی وقت نہیں، اللہ کی بڑائی کے بغیر کوئی وقت نہیں۔ تکبیر اولیٰ کتنی عظیم چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 40 یوما، من صلی، جس نے نماز پڑھی، للہ، اللہ کے لیے، 40 یوما، 40 دن، جماعت، جماعت کے ساتھ، ایسی تکبیر اولیٰ بولنا، کتب لہو براتان، جس نے نماز پڑھی اس کے لیے للہ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ انعام کیا ملے گا؟ براءتان، اللہ اس کو بری کرے گا 2 نقصانوں سے۔ ایک اس کا نقصان ہے جہنم جانا، اس سے بھی اللہ اس کو بری کرے گا۔ دوسرا نقصان یہ منافق مرے تو پریشانی ہے، اس سے بھی اللہ بچائے گا۔ اتنے بڑے فائدے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھنا، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ وہ منافق بھی نہیں مرے گا، وہ جہنمی بھی نہیں مرے گا۔ اور میں نے تجربہ کر دیا، جہاں پہ نمازی ہے کوئی منافق نہیں، جہاں ان کو مسجد کی توفیق نہیں ہوتی، وہیں بس اس کی ایسی ویسی کیا زندگی گزارو گے یار۔ اور کتنا بڑا گناہ اور کتنا آسان نسخہ اللہ نے بتایا۔ من صلی، جس نے نماز پڑھی، للہ، اللہ کے لیے۔ جس بندے پہ کوئی دشمن کا خوف ہو، وہ قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کرے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ میں نے آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا۔ اس سورت میں اللہ کریم پہ کیا فرماتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی کس کے لیے ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ بکرے بھی غیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں، للہ، اللہ کے نام۔ اور کچھ لوگ نماز بھی غیر کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی دکھلاوا اور کبھی رواج
اور کبھی سکون نہیں ہے تو نماز پڑھ چھوڑنا سکون ہو جاتا ہے. سکون کے لیے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنا ہے. تو قرآن بار بار زور دے رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھنی ہے تو رب کے لیے، وَانْحَرْ، قربانی کرنی ہے تو رب کے لیے. ادھر نبی نے فرمایا صلی للہ، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے 40 دن اور جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ان شرائط کے ساتھ اگر تو نماز جماعت کی 40 دن پورا کرے گا، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 انعام دیتا ہے. پہلا انعام منافق نہیں مرے گا، دوسرا انعام جنمی نہیں مرے گا. 2 بڑے بڑے انعام، اور یہی 2 انعام اس شخص کے لیے ہے جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ استقامت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. جو صبح و شام پکا 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ بھی نبی علیہ السلام کا کام ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا کام ہے، دونوں کام ہے. کیوں جماعت کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھتے تھے، درود شریف وہ بھی پڑھتے تھے. تو جو درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے گا، منافق اور جہنمی نہیں مرے گا. ایک خوشخبری اس کے لیے. اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند ہوگا، یہاں 40 کی قید ہے. کتنے دن؟ اب اس کو یہ پروانہ، یہ نعمت، یہ انعام ملے گی کہ یہ منافق و جہنمی نہیں بنے گا. اللہ کرے ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں. براءۃ من النار، براءۃ من النفاق. منافق کی 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں، 4 علامتیں حدیث نے بتائی ہیں. قرآن نے 4 علامتیں کیا بتائیں؟ یخادعون اللہ، یہ بڑا دھوکے باز ہے. یہ ذکر بہت کم کرتا ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا ذکر کرتا ہے. تو لا الہ الا اللہ بڑی بلا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ذکر اللہ بنا ہوا ہے اور اندر سے اللہ ہی خیر کرے. تو یہ ذکر تھوڑا کرتا ہے. پہلی خامی قرآن نے کہا کہ یہ دھوکہ دیتا ہے. دوسرا کہا ذکر کم کرتا ہے. تیسرا قرآن نے کہا یراؤن، یہ دکھلاوا کر کے نماز پڑھتا ہے. چوتھا قرآن نے کہا سستی کر کے پڑھا جائے. کتنے علامتیں ہوں گی؟ 4. میں پھر پڑھتا ہوں. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتا ہے. یہ علامت ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا اللہ کو یاد کرتا ہے. کانوا قلیلا من اللیل قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، نماز پڑھنے یعنی کھڑا ہوتا ہے سستی کرتا ہے. دھوکہ بھی دیتا ہے، ذکر بھی تھوڑا کرتا ہے، نماز پڑھنے میں سستی بھی کرتا ہے، اور یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے. کتنے گناہ ہو گئے؟ اللہ نبی پاک کے درجے بلند فرمائے. نبی پاک کی بات قرآن کی تفسیر ہوتی تھی. نبی پاک نے بھی کہا، 4 میں بھی بتاتا ہوں. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا کہ اللہ پر بھی بہتان باندھ دیتا ہے. بھائی اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے ارادے اور منشے سے سب کچھ ہوا ہے، ہوگا اور ہوتا رہے گا. اور اللہ کے ارادے کے بغیر دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نہیں جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی لوڑ ہے، اللہ کو ملنا ہو تو بابی کی لوڑ ہے. بابی کو تو اتنا بڑا بنا دیا. اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا چہرہ یہ کہتے ہیں اور بھی دین کے راستے بہت ہیں. اس کو یہ شناختی کارڈ کی سمجھتا ہے. اتنا جھوٹ. اور ایک نے مجھے کہا کوئی فرض نہیں ہے. میں نے کہا مر کے تجھے پتہ چلے گا. بشتی سے وہ دیکھ، مر کے تجھے پتہ چلے گا. بغیر تو جنت میں جا کے دیکھا. بشتی زیور میں فتویٰ لگا ہوا ہے جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں بنایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. میں وہ سناؤں گا جو بات قرآن حدیث کی. بہشتی زیور ایسی مشہور کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. اب اتنا جھوٹ بولتا ہے. زمین کسی کے ہے اور یہ قبضہ کر لیتا ہے میری.
نماز بھی اس کی خراب ہو رہی ہے، آمدن بھی اس کی خراب آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے بھی بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود کسی کی زمین کو یہ اپنا سمجھ رہا ہے۔ اور حدیث بھی سنتا ہے کہ ساتوں حصے کو ٹکڑے کو اللہ زبان سے لٹکائیں گے اور یہ قیامت کے دن سزا لے گا، زبان سے لٹکائیں گے۔ اس کے باوجود جھوٹ بول کے کہتا ہے یہ میری زمین ہے۔ اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت۔ اور نمبر 2، جب آپ نے امانت رکھی کہ بھائی حالات میرے ٹھیک نہیں ہے، پیسے اپنے پاس رکھو، غم ہے، شادی ہے، پریشانی ہو آگی تو میں آپ سے لے لوں گا، اس نے دائیں بائیں کر دی۔ اور جب موقع پر سے ماں کی گوان لگ گئی تھی کہ کرا کرتے کرتے علیہ کے بھائی اگر تو نے لگا دیا تو اور دے دے، کوئی نوٹ فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ امانت میں خیانت کر بیٹھا، بظاہر 5 وقت کا نمازی ہے، بظاہر دیندار نظر آ رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت کی جائے خیانت کرے۔ اور تیسری بات ہے، وعدہ کرے کہ فلاں وقت میرا یہ کام کروں گا، پھر بس دھوکہ دے دے گا، نہیں ہوا۔ وعدہ کیوں کیا؟ میں ملوں گا، پھر کیوں نہیں ملا؟ کال کروں گا، کیوں نہیں کی؟ آؤں گا، کیوں نہیں آیا؟ وعدہ ہی نہ کرے۔ اور سب سے بڑا وعدہ، 2 ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہم ایاک نعبد و لک نصلی، اللہ تیری عبادت کروں گا، پھر اس کی نہیں کرتا، وَلَكَ نُصَلِّي، نماز پڑھوں گا، وَنَسْجُدُ، سجدے کروں گا، نشکرک، تیرا شکر کروں گا، وَلَا نَکْفُرک، تیری ناشکری کبھی نہیں کروں گا۔ ایک بار میں یہ وہی معاملہ ہوتا۔ سوچو کتنا خلاف وعدہ چل رہا ہے۔ میری آپ کی روح کو میرے رب نے میرے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے زندہ کیا، اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے باہر کر کے کہا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ امیر ہے تو تب بھی سن، غریب ہے تو تب بھی سن، عورت تب بھی سن، مرد ہے تب بھی سن، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت اس روح نے صحیح جواب دیا بلا رب، تو ہمارا رب ہے، تو نہیں تو کون ہے؟ کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے؟ تو نہیں کہ جب اعمال کو پتہ چلے گا کھوٹا کھڑا کون ہے، تو اس وقت وعدہ کیا ہے رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اب اتنا بے وفا ہے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز کے ساتھ، اللہ کے لیے صدقوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ۔ تو 4 علامتیں حدیث نے بتائی، وعدہ کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تھوڑی بہت بات شروع ہو جائے گی گالی گلوچ اختیار کر لیا۔ یہ 4 پیغمبر نے بیان کی، 4 قرآن نے بیان کی، 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ ان 8 علامتوں سے اللہ اس شخص کو بچائے گا جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ حدیث سناتا ہوں، میں سے آپ کو خوش نہیں کرتا۔ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اور گناہ ہو سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ 8 گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو آپ منافق نہیں کہہ سکیں گے۔ اور یہ الحمدللہ زیادہ تر خوبی علماء میں اور مؤذنین میں پائی جاتی ہے۔ علماء اس کے پابند ہوتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا وقت آئے تو ظاہر یا پڑھانی ہوتی ہے یا پڑھنی ہوتی ہے تو نماز کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور مؤذن جب اذان دیتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہوتا تو ہے ہی۔ تو جب اللہ اس کو تکبیر اولیٰ کا موقع دے دیتا ہے اذان کی برکت سے، نماز کی برکت سے، خاتمے کی برکت سے، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا، قدر کیا کرو ان لوگوں کی۔ 2 وقت میں بڑا حیران ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد اشراق تک بیٹھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ وہی بیٹھتا ہے جو میری صحیح سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اور عصر سے مغرب جب میں نے غور کیا زیادہ کون استعمال ہو رہے ہیں، کن کو اللہ توفیق دے رہا ہے، یہاں بھی الحمدللہ علماء کو اللہ توفیق دے رہا ہے۔ مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے شام ہو جاتی ہے، عصر بھی، اور فجر کو بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے 7-8 بج جاتے ہیں۔ یہ دونوں وقت بڑی قبولیت کے ہیں، حج عمرے کا ثواب اللہ دیتا ہے، 4000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ بتاؤ توفیق جس کو مل رہی ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ قدر کرو،
عصر اور مغرب اس وقت کی قدر کرو، عصر اور فجر کے بعد ان اوقات کی قدر کرو، اس وقت میں آپ کے قرآن سکھا دو۔ فجر کے بعد نوافل نہیں ہوتے، اللہ آپ کو موقع دیتا ہے قرآن سیکھو، خصوصاً سورۃ یاسین سیکھا لو۔ عصر کے بعد بیٹھ جایا کرو، تسبیحات کیا کرو، سیکھا کرو، سیکھنے سکھانے میں آپ کی زندگی گزر جائے۔ مختار کاکی رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے، کاکی اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھو، کتنے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو جس کا بچپن ایسا ہو جائے، جس طرح آپ کے بچے سکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ایسی بچہ جاتا واپس آتا، آگے کہتا امی روٹی، تو امی کیا کہتی ہے؟ 2 رکعت رسالہ ڈالو، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، میرے پاس کیا ہے، میں تو انسان ہوں آپ کے، میرے دونوں ہاتھ خالی۔ بچے وضو کرتا، رسالہ ڈالتا اور اللہ سے دعا کرتا اللہ روٹی، پھر اماں سے پوچھتا اماں روٹی نہیں آئی، امی کہتی بس تلاش کرو، اللہ نے کہیں رکھی ہوگی، آپ کو نظر نہیں ہے، آپ صحیح کر رہے تھے، کہ دائیں بائیں دوڑتا سے وضو اٹھاتا، اس کے نیچے سے روٹی اللہ دے دیتا، بات رکھ دیتی۔ ایسے 1 مہینہ لگا، چھوٹے بچے کا ذہن بنا دی والدہ نے، اللہ ایسی خواتین پیدا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو اپنے ساتھ ایسا یقین عقیدہ عطا فرمائے۔ 1 مہینہ ایسی تربیت کی، نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ ایک دن اماں نکل گئی باہر، کوئی کام کاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرورت پڑی، باہر وقت ہو گیا چھٹی کا، اب رو رہی ہے، سوچ رہی ہے اللہ 1 مہینہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اب تو میرے بچے کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تقدیر ہاں سے یہ ہے کہ اس کو میں نے مختار کاکی بنانا ہے، تو کیوں سوچ رہی ہے اتنا بڑا ولی بنے گا؟ لیکن بہرحال اماں وہ جب دوڑ کے گھر پہنچی تو بیٹے نے وہی مسئلہ پکڑا ہوا ہے اور اسی مسئلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد اسی جگہ پہ جاتے ہیں، اور جب جا کے دیکھا تو روٹی اس کو مل گئی، روٹی بنا کے کھانے شروع کر دی۔ والدہ کہتی ہے اچھا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں اب نہیں دے، میں نے اسی طرح 2 رکعت پڑھی اور میں نے وہاں جا کے دیکھا روٹی، اور اللہ کی قسم اس سے پہلے سے ایسی روٹی نہیں ملی جیسے آج لذیذ روٹی ملی، بڑا مزہ آیا۔ اب دنیا نے نام ہی رکھ دیا کاکی، کاکی روٹی کو کہتے ہیں، روٹی والا کاکی، جس کو اللہ نے غیر سے روٹی دی، روزانہ ماں پکا کے رکھتی تھی، اس کو ملتی تھی، آج بغیر پکائے کس نے دی؟ اللہ۔ مائی مریم، پیغمبر پوچھتے ہیں میوہ کہاں سے آیا؟ میں بھی حیران ہوں، پیغمبر کہتے ہیں میں بھی حیران ہوں، زکریا علیہ السلام 119 سال عمر، میں بھی حیران ہوں کہ میوے کہاں سے آئے، دروازہ بند، کھڑکیاں بند، راستہ کوئی نہیں، پورے مکے میں، پورے مدینے میں، بلکہ وہ تو شام کا علاقہ، کہ اس چیز میں یہ چیز نہیں تھی، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ مریم نے یوں نہیں کہا ادھر ادھر سے، کیا کہا ہوا من عند اللہ، خالو سب کچھ کون دیتا ہے؟ تو خالو نے پھر سوچا نا کہ مائی مریم کو بند کمرے میں میوے اللہ دیتا ہے، 120 سال کی عمر میں بچے کی مجھے کون دے گا؟ باپے کے دروازے پہ نہیں گیا، اور زکریا علیہ السلام روز کے پیغمبر کے پاس نہیں گیا، اور دوسرے پیغمبر کے دروازے پہ نہیں گیا، فوراً ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، رب هب لي من لدنك رحمة طيبة، مریم کو مت کمرے میں بغیر موسم کے میوے دینے والے، رب هب لي من لدنك رحمة طيبة انك سميع الدعاء، بغیر اسباب کی سننے والی ذات تو تیری ہے، اگر مسئلہ مریم کا ہے تو مسئلہ میرا بھی ہے، اگر حل کرنے کی ان کی ضرورت ہے تو حل کرنے کی میری بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے دیر نہیں جگہ، وہی اللہ تھا، ادھر میوے مل گئے، ادھر کا فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب، حضرت زکریا نماز میں کھڑے گئے، فرشتے نے آ کے آواز دے دی زکریا، اللہ نے بیٹی کی خوشخبری آپ کو دے دی، نہ 9 مہینے لگے، نہ 40 دن لگے، نہ ادھر دوڑے نہ ادھر دوڑے، اسی کو کہتے ہیں موقع پہ دعا کرو، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، بس کسی وقت بھی دعا نہ چھوڑیں، تو اس کو کاکی کہتے ہیں۔ اچھا اللہ ایسے بھی کہتے ہیں، کاکی رحمہ اللہ فوت ہونے سے پہلے عرض کرنے لگے خبردار میرا جنازہ ہر کوئی نہ پڑھائے، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں ہوں گی، تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوڑی، تہجد کبھی نہ چھوڑے، غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا، اور عصر کی پہلے کی سنتیں بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ کام آپ لوگوں میں ہے، ذرا سوچو کدھر کی دیندار ہیں۔ کہتے ہیں جو ہی جنازہ پیش ہوا تو بیٹے نے آگے ہو کے کہا جی معذرت، چھوٹا معاملہ تو نہیں، بہت بڑی صفحی ہوتی ہے جنازے،
تو کہا میرے ابو نے یہ نصیحت کی تھی، میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کہ میں ابو کا جنازہ پڑھاؤں. محلے کے امام بھی کانپنے لگے، کیا کریں. کافی دیر سناٹا طاری ہوا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. کرتے کرتے اللہ والا آگے ہوتا ہے، اوپر رومال پڑا ہوا ہے، اور آگے ہو کے اس کو چہرہ دیکھ کے چوم کے کہا افسوس آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی تجھے پتا تھا یا اللہ کو پتا تھا بس میری زندگی کا. اور پھر چونکہ مجمع کو قسم اٹھا کے کہا ہاں آپ لوگ آگے نہیں ہوئے تو آپ بھی یہ ہو بھی نہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب سے بالغ ہوا ہوں تکبیر اولیٰ نے چھوڑی، عصر کی سنتیں نے چھوڑی، تہجد نے چھوڑی، ان آنکھوں سے میں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. تو جب قسم اٹھا کے دعوے کا ثبوت دیا، اور وہ تھا کون پتہ ہے؟ کہنے کہ ملک کا کوئی زیادہ غریب تھا، وقت کا وہ بادشاہ تھا. ہمارے بادشاہوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، قل اللہ احد نہیں آتی، تو وہ ہمارے امیر بنے ہوئے. حالانکہ سنے میری بات، کوئی بھی سنے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک بڑا امام ہے ایک چھوٹا امام ہے. بڑا امام ملک کا ہوتا ہے، چھوٹا امام مسجد کا ہوتا ہے. ہمارے بڑے اماموں کو کچھ نہیں آتا، چھوٹے امام تو الحمدللہ قرآن کے حفاظ ہوتے ہیں. اللہ کرے ہماری کرسی پر بھی ایسا عالم، ایسا علماء، ایسے متقی بیٹھے کہ جن کو یہ خوبیاں موجود ہوں اور وہ پوری مجمع میں کھڑے ہو کے کہے اللہ کی قسم ہم اتنی خوبیوں کے حامل ہیں، اور پھر وہ اس لائق ہوں کہ عوام کی بات مانیں. تو تکبیر اولیٰ کا خیال کریں گے انشاءاللہ. کتنی بڑی بات ہے. تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے کو اللہ اندر کی 8 خامیوں سے بچا دیتا ہے اور جہنم سے اللہ بچا دیتا ہے. نماز ویسی بھی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، اذان ہو جائے تو پھر دیر نہ کریں، فوراً مسجد میں پہنچیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں نماز. اس میں آپ قرآن بھی سن لیں گے، یہ فائدہ بھی ہوگا، آپ کی نماز بھی اجتماعی ہوگی. اور میں نے کیا کہا، قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی. زکریا علیہ السلام نے موقع دیکھ کے دعا کیا. آپ بھی ایسے مجمع میں ایسی جماعت میں اپنے لیے دعا کر دیا کریں گے، مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا